رہی تھی دو سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھ. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا کے بخشے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی. انہوں نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت، یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے. اب جو وہ انٹرنل ڈفتی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا. 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہے، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور. دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی. رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا. رومن امپائر. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پخ اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا. عظیم سلطنت کسریٰ، حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا. کہ خسرو اور کہ قباد بڑے بڑے، یہ کیانی کہلاتے ہیں، کیا یہ کیا جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یہ سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا. لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی. اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا. دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آئے. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بے نہیں جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے 3 کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر زمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئے. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہے. وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے. لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں. اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایرانی
बड़े जबरदस्त नेशनलिस्ट लोग थे, नस्ल परस्त, अपनी नस्ल पर फख्र करने वाले। हमारी रिवायात अजीम है, हम क्या खुसरों के वारिस हैं। और आपको मालूम है कि आखिरी जो बादशाह था रजा शाह पहलवी, वो चाहता था कि क्या खुसरो के दौर की इस अजमत और सतमत को दोबारा ले आए। 2500 साल जश्न इसने मनाया था। वो चाहता था वही शान मेरी हो जाए जो क्या खुसरो की थी। ये जो इनके अंदर नेशनलिज्म था, जब उनकी सल्तनत के पख्ते उड़ गए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों, तो उनके दिलों में हजरत उमर की दुश्मनी, वो खून के प्यासे हो गए उमर के रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं यहाँ आपको जरा एक हवाला दे दूं। फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखा, हालांकि वो मुसलमान थे, लेकिन चूंकि पुराने ईरानी ज़हन की अक्कासी कर रहे थे, तो उन्होंने जबकि अरब फौजें आई हैं, तो उसने ईरान का जो अपने ऊपर फख्र था उसकी तर्जुमानी करते हुए लिखा है, जशीरे शुतर खुर्दनो सोसमार अरब रा मजाइस आयत करार के तख्ते कियारा कुनन आरजू तफो बरतो है तरख तरना तफू। ये अरब ऊँटनियों का दूध पीने वाले, गोह खाने वाले। ये गोह एक बड़ी सी छिपकली का जैसा जानवर होता है जो सेहरा के अंदर होता है, और वो अपना एक घर बनाकर रहता है, उसे खाते थे। तो ये गोह खाने वाले, ऊँटनियों का दूध पीने वाले अरब, आज उनकी ये जुरत, ये जसारत, ये हिम्मत कि तख्ते किया ना कुरंदारू, कि वो आज आरजू कर रहे हैं कि कै सल्तनत कै का तख्त जो है वो हमें मिल जाए। तफू उबर तो है चरख करदा तफू, तुफ है तुझ पर है गर्दिश करने वाले आसमान, तुफ है तुझ पर। लिहाजा अब काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई है, हजरत उमर की शहादत उसका नतीजा है। हरमुजान एक जर्नैल था, और उसके जंगी जराइम इतने शदीद थे ईरानी के कि वाजिबुल कत्ल था। वो गिरफ्तार होकर हजरत उमर के सामने पेश किया गया। हजरत उमर ने फरमाया ये वाजिबुल कत्ल है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी चालाकी देखिए, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों के अमीर अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे जरा पानी पिलवा दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया पानी ला दो। एक कटोरे में पानी दे दिया गया। फिर कहा देखिए अमीरुल मोमिनीन, मुझे जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी पी न लूं मुझे कत्ल नहीं करेंगे। फरमाया हाँ हाँ तुम पानी पी लो, जब तक ये पानी तुम नहीं पियोगे हम कत्ल नहीं करेंगे। उसने वो कटोरा फेंक दिया। ना अब मैं ये पानी पी सकता हूं, ना आप मुझे कत्ल कर सकते, क्योंकि आपका है ये कि जब तक मैं ये पानी नहीं पीऊंगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस हीले से जान बचा गया। फिर उस शख्स ने, अबू लूलू फिरोज एक गुलाम था, उसे इस काम के लिए तैयार किया। हजरत मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम था वो, और हजरत मुगीरा ने उससे रोजाना की एक उजरत के तुम काम करो, मुझे सिर्फ 7 आने रोजाना दे दिया करो। उसने आकर हजरत उमर से कहा कि मेरा जो आका है मुगीरा इब्न शोबा, ये मुझसे बहुत ज्यादा तलब करता है। हजरत उमर ने पूछा क्या ले देते हो? 7 आने। तुम करते क्या हो? कि मैं नज्जार भी हूं, मैं लोहार भी हूं, मैं ये काम करता हूं। फरमाया इतने पेशों का जानने वाला उसके लिए ये रोजाना का टैक्स ये ज्यादा नहीं है कि तुम्हें देना चाहिए। उसने कहा मैं चक्कियां भी बनाता हूं। हजरत उमर ने फरमाया फिर एक चक्की जरा मुझे भी बुला देना। कहने लगा आपके लिए तो मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसकी आवाज दुनिया भर में जाएगी। वो शख्स है, और हरमुजान की साजिश के तहत वो ईरानी जिसे बाद में ईरानियों ने क्या कहा, जिसने कत्ल किया हजरत उमर फारूक को, हजरत अबू लूलू फिरोज। आज भी ईरान में उसकी कब्र की तस्वीरें बिकती हैं तादाद के अंदर। हजरत अबू लूलू फिरोज वो आया है मस्जिद नबवी में, और आकर उसने, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत फरमा रहे, हमला किया। 5-6 वार खंजर के किए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला शरीर मजरूह हो गए। ये इंतकाम था जो आजम ने, वो सल्तनत के जिसके टुकड़े खत्म हो गए थे, जिसका टुकड़े कर दिए गए थे, उसने इंतकाम लिया आलम इस्लाम से। समझा उन्होंने ये था कि शायद ये पूरी इमारत इसी एक सुतून पर खड़ी है, हजरत उमर ही के सुतून पर खड़ी है। इस सुतून को गिरा दोगे पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन साबित हुआ नहीं, ये मोहम्मद की बनाई हुई इमारत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں، لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قطعاً غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12 برس حضرت ابوبکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنسنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون سی تھی؟ مذہبی، یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ ہے کہ امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا انڈا تھا بہت بڑا، خیبر میں وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس آپ کو معلوم ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا۔
جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہ ساری اسرائیلی سازش ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپسڈ ہیں۔ سن 70 میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکدنضر نے 587 میں، دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، لہٰذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے، یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ برحق جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دیے، ہزاروں نے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیح بڑی اونچی، شہد اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا، وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، ساتھی کے حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، دو ہی ساتھ، عمر اول، عمر ثانی سے عمر بن عبد العزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 گھی، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیے، حضور خدا کے لیے تم کیا کہے کہ لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل گئے، نکیل پکڑ کر، تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری کواری۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے،
کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہو. انہوں نے کہا تھی حضرت ابو عبیدہ نے, دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے, بڑا مہذب علاقہ ہے یہ, آپ ذرا گلیہ اپنا دوست فرما لے تب کیا کہ پیش کرو, ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام, اب وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے, کپڑوں کے ذریعے سے نہیں, دولت کے ذریعے سے. اسی حال میں گئے ہیں, اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی, اپنی کتابیں کھولی, ہاں یہ وہی ہے, چلو جی سرنڈر, شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر کا. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا, داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا, وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا, زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو, زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر, انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دیتے, لیکن کم وزٹ دی پلیسز, دیکھے زیارتیں کرے اور جا. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ, جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا, بنو عباس نے کیا. پھر جو ہمارے یہ ترکوں کے اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی, صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے. اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی بیچ میں چھڑا کھووا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام طلیبادہ اور کرا گیا, معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناصیب باقی ہیں. اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار کا دور تھا. کہا یہ عثمان کون ہے؟ تو بنو امیہ میں سے ہے, یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے, خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے, محمد کے تو رشتے دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا, حضرت عثمان کے جو عاملین تھے, گورنر تھے, ان کے خلاف پروپیگنڈا, اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا. اجی مصر میں یہ ہو رہا, اجی شام میں یہ ہو رہا, اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا, یہ ظلم ہو رہا, یہ لوٹ مار ہو رہی ہے, یہ خیانتیں ہو رہی ہے. اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن, کیسے تصدیق کری؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے, وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا, حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا, حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے, وہابی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون پس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے, جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو. اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے, شیطان کا ایجنٹ, اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی, تو انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا, خلافت راشدہ ختم ہوئی, بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ اور ایک کٹر ترین عیسائی ہے وہ اسپین میں. لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی, میں بتا چکا ہوں, دشمنی تھی چلی آ رہی تھی. عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں تھی, وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹینٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاتی یہ برتی, کچھ راستے واسطے بتائے, کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا, ہسپانیہ فتح ہو گیا. تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے, انہیں بہت اقتدار نصیب تھا, بڑی سپورٹ مسلمانوں میں بھی. ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے اندر پیدا ہوئے, بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں, مسلم اسپین
was the golden era of our diaspora. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلمز میں تھا، اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بار سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء. ہوتا کیا تھا؟ اسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، پورتبا، تولیتلا. اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے، اٹلی سے چلے آ رہے. 3 ہی ملک قریب قریب پڑتے ہیں سینٹرل دو یورپ کے. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے